ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بھولے سے الٹا قرآن مجید پڑھے یعنی خلاف ترتیب پڑھے تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے اور اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کوئی شخص پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، الحمد ختم کرنے کے بعد اس کی زبان سے نکل گیا انا اعطیناک الکوثر، تو ایسی صورت میں وہ انا اعطیناک الکوثر کو مکمل کرے، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی نماز پوری کرے جس طرح سے اور نمازوں کو کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی واجب کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا فار ایگزامپل رکوع اور سجدے میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا، اسی طرح قوما میں سیدھا کھڑا نہ ہونا۔ قوما کس کو کہتے ہیں؟ رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اسی کو قوما کہا جاتا ہے۔ تو قوما میں سیدھا کھڑا نہ ہونا یہ بھی مکروہ تحریمی ہوگا، اور اسی طرح جلسے میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلا جانا، دو سجدوں کے درمیان یعنی بیچ میں سیدھا بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو اگر دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھا، جلسے میں سیدھا ہو کر نہیں بیٹھا، تو ایسی صورت میں وہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھنا، رکوع میں غلطی سے پڑھ لیا، سجدے میں پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں واجب چھوٹ جائے گا اور مکروہ تحریمی ہوگی نماز۔ پھر فرماتے ہیں کہ رکوع میں قرأت ختم کرنا، بہت سارے لوگ کبھی کبھی اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے رکوع میں چلے گئے، ابھی ایک دو آیت باقی ہیں اور رکوع میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے اگر کر رہے ہیں کہ رکوع میں قرأت ختم کریں گے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجود وغیرہ میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھا لینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر بھولے سے امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا گیا تو پھر سے اپنی حالت پر واپس آئے اور پھر سے رکوع یا سجدہ کرے۔ اگر بھول سے رکوع میں چلا گیا امام سے پہلے اور امام صاحب بعد میں گئے تو ایسی صورت میں وہ واپس کھڑا ہو جائے اور پھر سے رکوع کرے، پھر رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھی، اگر کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور جو دوسرا کپڑا نہیں ہے تو معافی ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ جلدی میں صف کے پیچھے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہو گیا، پھر صف میں داخل ہوا، یعنی صف سے پیچھے ابھی چل ہی رہا تھا کہ اللہ اکبر کہہ لیا پھر صف میں آیا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قبر کا سامنے ہونا، اگر نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے اور ظاہر کراہت تحریم یعنی مکروہ تحریمی ہے، بلکہ ان میں جانا بھی ممنوع ہے، یعنی جانا بھی منع ہے۔ بس میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔